ناول عشق تھا بے پرواہ از قلم ٹی.ایس ناول پارٹ 2۔ یہ اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں روک دی؟ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سمیرا ایک ہی سانس میں جنید سے کئی سوال کر گئی، جبکہ وہ صرف اسے گھورتا ہی اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ جنید، میں جانتی ہوں تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، لیکن پلیز ابھی نہیں کرو، مجھے سچ میں تم سے خوف آنے لگا ہے۔ جنید اس کی بات سنتے ہوئے بھی انسنا کر کے اس سے پیچھے کرتا چلا گیا۔ اس وقت سمیرا کی حالت اچھی خاصی ٹائٹ ہو چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنید اس حد تک گر سکتا ہے۔ کیا ہے؟ کیوں ڈر رہی ہو؟ مجھ پہ اعتبار نہیں کیا؟ کیا مطلب؟ سمیرا کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بے ساختہ روتی ہوئی جنید کے گلے لگ گئی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، مجھے لگا تم… اس کا اس طرح سے جنید کے گلے لگنا جنید کو بھی حیران کر گیا۔ سمیرا کو جب ہوش آیا وہ جلدی سے جنید سے الگ ہو گئی۔ سوری، میں بہت ڈر گئی تھی، اور تم مجھے بتاؤ تم نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا؟ اب کی بار سمیرا غصے میں بولی۔ میں چیک کر رہا تھا کہ تم مجھ پر اعتبار کرتی ہو کہ نہیں۔ جنید بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتا ہوا اس سے مزید دور ہوا۔ یار، حسن کی بائیک خراب ہو گئی ہے، مجھے بائیک کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تم ایسے کرو، کسی کو کال کرو، میری مدد کے لیے کوئی آئے۔ ٹھیک ہے، میں ٹیکسی منگواتی ہوں، لیکن سمیرا آج تو ہڑتال ہے۔ تم ایسا کرو، حسن یا پھر ذکی کو کال کرو۔ جنید، یہاں تو سگنل ہی نہیں آ رہے۔ اچھا، میرے فون سے کوشش کرو۔ یہ لو۔ جنید پاس ورڈ لگاتا ہوا بولا۔ بتاؤ کیا ٹائپ کروں؟ سمیرا۔ کیا سمیرا؟ بتاؤ جلدی، یہی تو پاس ورڈ ہے میرے دل اور فون کا۔ جنید، کیا تم پھر سے لڑائی کے موڈ میں ہو؟ آخر تمہیں میری محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ چپ رہو فی الحال، بعد میں دیکھوں گی تمہاری محبت۔ اس کی بات سنتے ہی جنید جلدی سے اس کے پاس آ گیا۔ ابھی کیوں نہیں سمیرا؟ میں پھر سے تمہیں پرپوز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جنید، مذاق ہے کیا؟ تم جو بائیک کو دیکھو، کیوں تمہارے موبائل پر بھی سگنل نہیں آ رہے؟ مجھے لگتا ہے یہاں سے تھوڑا پیدل ہی چلتے ہیں، آگے شاید سگنل آ جائے۔ جنید نے رائے پیش کی جسے وہ مان گئی۔ وہ دونوں بائکس لیے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ ان کے ارد گرد صرف درخت ہی درخت تھے۔ وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی، لیکن پھر بھی سمیرا کافی ڈر رہی تھی، کیونکہ ان درختوں کے پیچھے قبرستان تھا۔ وہاں لوگ ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ انہیں پیچھے سے درخت گرنے کی آواز آئی۔ اس سے سمیرا مزید خوفزدہ ہوتے ہوئے جنید سے فاصلہ کم کر گئی۔ مت ڈرو، میں ہوں نا، تمہیں حفاظت سے گھر چھوڑ دوں گا۔ آگے جا کر انہیں ایک گاڑی سے لفٹ مل گئی۔ جنید، یہ بائیک، اسے یہیں چھوڑ دیتا ہوں، تو میں گھر پہنچا کر واپس آ کر اس کا بھی کچھ کرتا ہوں۔ اس میں تو بہت دیر لگ جائے گی تمہیں، کوئی بات نہیں، میں مینج کر لوں گا۔ اس دن جنید نے اسے بحفاظت گھر پہنچا کر سمیرا کے دل میں کچھ نہ کچھ جگہ بنا لی۔ رکو، ادھر آؤ، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ زینب کی ماما اسے اپنی طرف بلانے لگی۔ جی ماما، کیا ہوا؟ زینب ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تم عبریش سے بات کرو کہ وہ خود کو شادی کے لیے تیار کر لے۔ میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں تم دونوں کو رخصت کر دوں۔ میری زندگی میں یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ ماما اسے پیار سے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں۔ زینب اندر ہی اندر اپنی بہن کے لیے خوش ہو رہی تھی۔ آپ یہ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہی؟ وہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، میں اس کی گارنٹی دیتی ہوں۔ زینب عبریش کو بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگی۔ رشتے کی آپ فکر نہیں کرنا، وہ سب میں خود مینج کر لوں گی۔ نہیں، تم کیوں کہو گی؟ اسے خود کرنا چاہیے یہ سب۔ آپ ہی، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گی، اس لیے مجھے نہیں منع کرے۔ آپ دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد عبریش مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی مسکراہٹ سے زینب سمجھ گئی تھی کہ شاید اب وہ حسن کو پسند کرنے لگی ہیں۔ حسن جب سے کمرے میں آیا تھا تب سے ہی زینب کو کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زینب نے اپنا فون سائلنٹ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ الماری میں کپڑے رکھنے لگی تو وہیں رکھ دیا اور بھول گئی۔ حسن چاہتا تھا کہ زینب سے بات کرے اور اپنے ماما بابا کو عبریش کے گھر لے جائے۔ اس طرح سے ماما ہانیہ کے رشتے والی بات بھول جائیں گی۔ اب زینب اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے سوچا
ابرش نے ہی زینب کو منع کیا ہوگا، اسی وجہ سے وہ فون نہیں اٹھا رہی ہوگی۔ اس نے اپنی دوسری سمسے سے فون کیا۔ ابرش نے جو ہی الماری کھولی تو اس کے فون پر کال آتے دیکھ کر اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ لیکن آپ کون؟ میں حسن بات کر رہا ہوں، پلیز میری پوری بات سن کر فون رکھنا پلیز۔ اس نے حسن نے التجا کرنے لگا۔ ٹھیک ہے لیکن جلدی پلیز، میں نے آپ سے کہنا تھا کہ پلیز آپ تو اب میری سزا کم کر دیں۔ جی میں نے آخر آپ کو کیا کہا ہے؟ آپ کچھ نہیں کہتی، یہی تو مسئلہ ہے، پلیز اب کچھ تو بتا دیں، آپ نے کیا سوچا ہے؟ یا کچھ نہیں سوچا؟ دیکھیں حسن، نہیں آپ دیکھیں، ایک بار تو سوچ لیں۔ میں نے سوچا تھا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ زیادہ جلدی کر رہے ہیں؟ مطلب میں اگر آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہوئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، آپ جیسی ہیں مجھے پسند ہیں۔ مگر ابرش کو شاید کوئی حسن سے بات کرتے ہوئے سن چکا تھا، کیونکہ دروازے پر ہی کسی کو کھڑے دیکھ کر ابرش گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون کاٹتی، وہ شخص سامنے آ کر اسے فون کھینچ چکا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ کون ہے؟ اس سے علاوہ کتنے عاشق ہیں تمہارے؟ ہاں کون ہو تم؟ بلال ہاتھ میں فون لیے حسن سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں ابرش کے بال تھے۔ حسن کچھ نہ بولا، پھر بلال ابرش کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا نیچے لے کر آیا۔ ابرش اس سے بالکل نہ گھبرائی بلکہ اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی۔ ابرش نیچے آ کر دیکھا تو اس کے بھائی رسی سے بندھا ہوا تھا۔ بلال کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے ہاتھ میں گنز اٹھائی ہوئی تھی۔ بلال نے نیچے آ کر ابرش کو زور سے دھکا دے کر چھوڑا۔ میں کل آؤں گا اور ابرش سے نکاح کر کے اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ اچھا تو اب تم ابرش نصیر کی زندگی کا فیصلہ کرو گے؟ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری میرے گھر میں گھسنے کی اور میرے بھائی کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ ابرش کا یوں اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لینا، اس سے انہیں 20 سال پہلے کا وقت یاد آ گیا۔ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، کیا تم بھی نہیں کرو گی جب یہ مرنے والا ہوگا؟ بلال عمر کے منہ پر گن پھیرتا کہنے لگا۔ نہیں، تم اسے کچھ نہیں کہو گے، تم اتنا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تو کہوں گا اسے، اور اگر اتنا ڈر ہے تو کر لو نا شادی۔ ہاں ہاں کرے گی، تم پلیز میرے بچے کو چھوڑ دو۔ ماما کا یوں کہنا ابرش کو ہلا گیا کہ کیسے انہوں نے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اس کی زندگی قربان کر دی تھی۔ ابرش کی تو جیسے کسی نے زبان ہی چھین لی۔ وہ انہی قدموں سے روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی کمرہ لاک کیا اور اپنے ماما پاپا کی تصویر کو سینے سے لگائے رونے لگی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے باپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کبھی نہ کبھی ضرور ملیں گے۔ بیٹا سمجھو نا، ہم کچھ دن میں واپس آ جائیں گے۔ نصیر صاحب کو کاروبار کے سلسلے میں پھر سے دوسرے شہر جانا تھا۔ انہیں ساتھ ناصرہ بیگم کو بھی لے کر جانا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان تھا۔ لیکن پاپا میں آپ دونوں کے بغیر اکیلا کیسے رہوں گا؟ حسن بچوں کی طرح ضد کرنے لگا۔ بیٹا یہ آخری بار ہے، سمجھتے کیوں نہیں؟ اگلی بار ہمیں جانا بھی پڑا تو اپنی بہو آپ کے پاس چھوڑ کر جائیں گے۔ جس پر حسن مسکرا دیا۔ اچھا میں ایک فون سن کر آتا ہوں، آپ اپنی ماما کے ساتھ بیٹھو۔ کیوں پریشان ہے میرا بچہ؟ ماما میں ابرش سے بات کر رہا تھا تو شاید اس کے بھائی نے سن لیا، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ مگر بیٹا میں نے آپ سے ہانیہ کے لیے بات کی تھی نا ماما پلیز۔ ہمیشہ سے آپ میری بات مانتی آئی ہیں تو پھر یہ بات بھی مان لینا، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کا دل کرے۔ ماما اس سے ناراض نہ ہوئی لیکن خوش بھی نہیں تھی۔ آپ کو کنفرم ہے نا یہ وہی بچی ہے؟ جی سر، ہم نے کنفرم کیا ہے۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں کل لاہور ذرا بزنس کے سلسلے میں، اور اب تو میری پوری کوشش ہوگی جلدی سے جلدی واپس اسلام آباد آؤں، کیونکہ اس خبر کے لیے میں نے 20 سال انتظار کیا ہے۔ جی سر، بہت مبارک ہو، میں نے بھی ابھی اسی لمحے کا انتظار کیا ہے۔ اور یہ تم مجھے سر سر کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی ہوں میں تمہارا۔ میں آپ کو تنگ کر رہا تھا بابا۔ اچھا صحیح ہے۔ ابرش کے پیچھے زینب بھی آئی لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا تو وہ پھر کافی دیر بعد دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اندر آ گئی۔ آپ یہاں بالکل پریشان نہ ہو، میں آپ کو یہاں سے نکال لوں گی۔ نہیں، بھائی کی زندگی کا سوال ہے، اس گھٹیا انسان نے ابھی بھی بھائی کو قید کیا ہوا ہے۔ میری ایک غلطی ان کی جان لے لے گی۔ ہم بلال کو اس کے پیسے دے دیتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں ذکی سے بات کرتی ہوں، وہ شاید کچھ کر سکے۔
نہیں، اس بیچارے کے پاس تو جاب بھی نہیں ہے، وہ کیسے کرے گا؟ اور ویسے بھی ان پیسوں کی ذمہ داری صرف ہم دونوں کی ہے، ہماری وجہ سے بھائی اور ماما بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ روئے نہیں، ہم بندوبست کرتے ہیں۔ زینب میری بات سن لو غور سے، تم حسن سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی۔ اس سے اگر تم نے ایک پیسہ بھی لیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے پیسے یا پھر بابا دیں گے یا پھر ہم دونوں، اور کوئی نہیں۔ زینب دل میں ہی سوچتی رہ گئی، جب بابا پچھلے 20 سالوں میں نہیں ملے تو آخر کل تک کیسے ملیں گے؟ مجھے کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ آپ کے بال تو بہت بکھرے ہوئے ہیں، میں آپ کو تیل لگاتی ہوں۔ نہیں زینب، ہاتھ نہیں لگ رہا، بالوں کو بہت درد ہو رہا ہے، اس کمینے نے بہت زور سے کھینچے تھے۔ میں آہستہ سے لگا دیتی ہوں۔ زینب آہستہ سے لگا رہی تھی جب ابریش کی درد سے چیخیں نکل گئیں۔ مبارک ہو، کل نکاح ہے آپی کا، کیا کہہ رہے ہو یار؟ ہاں بلال آپی کی ساری باتیں سن گیا تھا، وہ انہیں بالوں سے کھینچتا ہوا نیچے لایا تھا۔ زینب کی بات سنتے ہی حسن نے اپنی ایک آنکھ میچ کر اپنے ہاتھ زور سے دیوار پر مارا۔ ٹھیک ہے، اب جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ وہ کہتے ہیں عشق کی وضاحت کریں، ہم کہتے ہیں فقط محبوب کی اطاعت کریں۔ زینب تمہیں کنفرم ہے نا کہ یہی ان کا گھر ہے؟ ہاں بابا یہیں رہتے ہیں۔ زینب اور ابریش گھر کے باہر کھڑی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابریش موبائل نکال کر میسج دیکھنے لگی جب دروازہ کھلا، اور دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس بار زینب بھی شاید اسے دھوکہ دے گئی تھی۔